پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پروردگار ہمیں عظمت ایمان، عظمت اسلام، عظمت قرآن، عظمت جنت، خوف جہنم ہمارے دل میں پیدا فرمائے، معرفت اور خشیت کے جام ہمیں پلا کر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج کے جلسے کا صرف یہی مقصد ہے، میری اصلاح ہو جائے، سننے والوں کی اصلاح ہو جائے، سننے والیوں کی اصلاح ہو جائے، اور کوئی مقصد اس جلسے کا نہیں۔ ایک اہم مقصد ہے اتفاق، اتحاد۔ اتفاق کیا ہے؟ جو اللہ کا رسول فرمائے اس پر سرنڈر ہونا۔ اب اللہ کا رسول تو آئے گا نہیں، کون آئے گا؟ ان کے نائبین۔ وہ کون ہیں؟ یہ علماء کرام، یہ ائمہ، امام، یہ جماعت میں نکلنے والے۔ تین شعبے ہیں۔ یہ حضرت جی مولانا زبیر الحسن مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، کہہ دو آمین۔ آپ بھی سوچو یار، کاندلے کا تو رہنے والے تھے، آمین۔ وہ افریقہ والے آمین زور سے کہتے ہوں گے، ہم تو ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہم تو آہستہ سے کہیں گے۔ ارے خدا، آمین تو کہہ رہو۔ افریقہ سے لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں ان کا مکان دیکھنے کے لیے، ان کا چہرہ انور کی زیارت کے لیے لوگ ترستے تھے، جیسے آج کل کے ہمارے امیر جماعت ہیں، ان کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا زبیر صاحب افریقہ تشریف لائے، ہمارے دارالعلوم میں تشریف فرماتے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت جی انعام الحسن نے فرمایا تھا، ان کو حضرت جی مولانا یوسف نے فرمایا تھا، ان کو حضرت جی مولانا الیاس نے فرمایا تھا، ان کو حضرت جی مولانا شیخ زکریا نے فرمایا تھا، ان کو حضرت جی خلیل سہارنپوری نے فرمایا تھا، ان کو حضرت جی مولانا رشید گنگوہی نے فرمایا تھا، ان کو حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا تھا، حاجی امداد اللہ کو میاں جی نور محمد جھنجھانوی نے فرمایا تھا، ان کو حضرت سید احمد شہید نے فرمایا تھا، اور کئی واسطوں سے ان کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تھا۔ اگر ہندوستان کے مسلمان قرآن کو، حدیث کو، دعوت کو سینے سے لگا لے، کسی مائی کا، لال کا کوئی مجال نہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو اکھاڑ سکے۔ جب مسلمان قرآن چھوڑ دے گا، حدیث چھوڑ دے گا، سنتوں پر چلنا چھوڑ دے گا، دعوت کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالی عذاب مسلط فرمائیں گے، اللہ تعالی آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ کہاں سے عذاب آئے گا؟ بچے باپ کا کہنا نہیں مانیں گے، بچیاں ماؤں کی مٹھڑی کریں گی، ساس سسر اپنی بہو کو باندیوں کی طرح للکاریں گے، بہو ساس سسر کو اپنی جوتیوں کی نیچے کی مٹی سمجھے گی۔ جب دعوت چھوٹے گی، قرآن چھٹ جائے گا، سنت گھر سے جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ جانور والا ماحول بن جائے گا۔ لہذا دوستو، آپ نظر دوڑاؤ، جس گھر کے اندر قرآن نہیں، جس گھر کے اندر تبلیغ نہیں، جس گھر کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہے، آج وہاں لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ نہیں ہے، آج وہاں افتراق اور انتشار ہے۔ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے، کہہ دو آمین۔ آمین۔ میری بات کے اصل اختتام میں 10 منٹ باقی ہیں۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا یہ آیت پاک پڑھ کر، جو میں بتلانا چاہتا ہوں۔ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے آئی ایم مسلم۔ واٹ از دا پروف آف دس ورڈ؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ میں مسلم ہوں؟ تو کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے مسلمان، میں گوشت کھاتا ہوں حلال اس لیے مسلمان، کوئی کہتا ہے چہرے پر داڑھی ہے میں مسلمان، کوئی کہتا ہے میرا نام عبد الرحمن خان ہے میں اس لیے مسلمان، کوئی کچھ۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کو، حاجیوں کو، چودھریوں کو؟
جو لوگ کچھ باتیں مانتے ہیں اسلام کی اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، اللہ ایسے مسلمانوں کو قرآن کے دوسرے سپارے میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے عالموں، اے مولویوں، اے وزیروں، اے بادشاہوں، اے حاجیوں، اے حافظوں، اے جماعتیوں، اے تبلیغیوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے امریکیوں، اے افریقیوں، اے عربیوں، اے عجمیوں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرما رہا غور سے سن لو، تمہارا اسلام جب کامل ہوگا، جب سر سے لے کر پیر تک، گھر سے لے کر دکان تک، دکان سے لے کر اسکول تک، اسکول سے لے کر مدرسے تک، وہاں سے لے کر تبلیغ تک، پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جب تک اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ تمہارا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اس جلسے کا پیغام، یہ علماء یہ بتلانے آ رہے ہیں، قرآن بھی سیکھو، نماز بھی سیکھو، حج بھی سیکھو، زکوٰۃ بھی سیکھو، اللہ کے سامنے قربانیاں دینا سیکھو، مدرسے بناؤ، خانقاہ بناؤ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، کیمپوں میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں ان کے گھر بناؤ، تمہارے بچوں نے پلاؤ کھا لی، عید آ رہی ہے نئے کپڑے پہن لیے اور قربانی کا جانور کھا لیا، لیکن فلسطین میں مسلمان تڑپ رہا ہے، اس کو لقمہ بھی میسر نہیں۔ کتنے دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ نبی نے فرمایا اگر مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے دوسرے مسلمان کو درد محسوس ہونا چاہیے، جیسے پاؤں میں کانٹا چبھا، اس کی چبھن سر میں آئی، دماغ میں آئی، عقل میں آئی، تھنکنگ میں آئی، سوچ میں آئی، ایسا ہمارا مسلمان تڑپتا ہے کیرانے میں، تڑپتا ہے لاوڑ میں، تڑپتا ہے دلی میں، تڑپتا ہے گجرات میں، تڑپتا ہے فلاں مقام پہ۔ گنگیرو کو مسلمانوں، نبی کا فرمان ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جس کا پڑوسی مسلمان سے تکلیف میں ہو جائے، وہ ماں تجھ کو ماں کہلانے کے لائق نہیں جس ماں کا تو حق ادا نہ کرے۔ ابھی شاعر نے کہا ہے اگر ماں کی خدمت کرو گے جنت پا جاؤ گے، اگر ماں کی بد دعا لے لی ایسے آدمی کو مر جانا چاہیے۔ اے جوانوں، بچوں، بچیوں، والدین کو غنیمت سمجھو، تمہیں پتہ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے باپ کو ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں صبح سے لے کر شام تک ماں کو دیکھتا رہوں، باپ کو دیکھتا رہوں، کیا مجھے اور بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تو اپنی ماں کو باپ کو دن بھر بیٹھ کے دیکھتا رہے، رات بھر بیٹھ کے دیکھتا رہے، تجھے معلوم نہیں کتنے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہائے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تو حج میں بھی چلا گیا، تو نے عمرہ بھی کر لیا، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے، تیری ساس تجھ سے ناراض ہے، تیرا استاد تجھ سے ناراض ہے، جب تک تو خوش نہ کرے گا تیرا حج و عمرہ بھی قبول نہ ہوگا۔ حالانکہ حرمین شریفین کا کتنا مبارک سفر ہے لوگوں، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دیکھو وقت کا تقاضا کیا ہے، یہ مت دیکھو میرے باپ نے کہا، میری ماں نے کہا، میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں، یہ دیکھو اللہ و رسول کیا فرما رہے ہیں۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت شریعت کے دائرے میں رہ کر کر۔ اگر تیرا باپ، تیری ماں تجھ کو گناہ کی طرف بلائے، کہہ دے ابا جان آئی ایم سوری، میں آپ کی ہر بات مانوں گا لیکن شریعت کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا، اس وقت بھی والدین کی بے ادبی مت کرنا، سوری کر کے معافی مانگ کے الگ ہو جانا، کیونکہ یہ نازک قدم ہیں، نازک راستے ہیں۔
اگر ادھر سے عشق کا ہاتھ بڑھتا ہے تو نظر رحمت کرم ہو جاتی ہے، اللہ گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں اگر تو جنت میں جا رہا ہے اور تجھے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، خدا کی رحمت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ تجھے اسی بات پر جہنم میں بھیج دے۔ لہذا زبان پر کنٹرول کرنا، دل پر کنٹرول کرنا، پیروں پر کنٹرول کرنا، آنکھوں پر کنٹرول کرنا۔ مولانا تھانوی کہہ دو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ فرمایا آج کے دور میں اگر مسلمان 4-5 کام کر لے وہ وقت کا ولی ہے۔ کیا؟ نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 پیٹ کی حفاظت، غلط لقمہ نہ جائے، نمبر 3 سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا، 2 رسول اللہ کا حق ادا کرنا، سننا، زبان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، دل کی حفاظت۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں اگر زبان کو کنٹرول میں کر لیا، غیبت سے بچا لیا، کانوں سے گانا نہ سنا، قرآن سنا، آنکھوں نے قرآن کو دیکھا، حلال دیکھا، اور دل کے اندر اللہ اللہ اللہ، اور پیر تبلیغ میں چل کر گئے، مدرسے میں چل کر گئے، مسجد میں چل کر گئے، عیدگاہ میں چل کر گئے، یہ سب کچھ کر لیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں وقت کا بزرگ ہے، گارنٹی دی جا سکتی ہے جو بھی دعا کرے گا ڈائریکٹ قبول ہوگی۔ آج کہہ رہا ہے مسلمان مولوی صاحب میں بھی بزرگ بن جاؤں جیسا آپ جیسا جبہ، جبے سے بزرگ نہیں بنتے، مشلے سے بزرگ نہیں بنتے، بلکہ پہلے دل بنتا ہے پھر لباس آتا ہے۔ جب دل بنے گا، فکر بنے گی، سوچ بنے گی، ٹوپی آئے گی، داڑھی آئے گی، جبہ آئے گا، مشلا آئے گا، عمامہ آئے گا، تسبیح آئے گی، چلا آئے گا، قرآن آئے گا، پھر علماء سے محبت آئے گی، علماء ڈانٹیں گے، وہ بھگائیں گے، کہا میں نہیں جاؤں گا چاہے مار لیجئے، مجھے تو انسان بننا ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوگا تو کہے گا جاؤ علماء بھاڑ میں نہیں مانتا کسی کی، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ مائی بہنیں کہے گی مولوی صاحب زبان کی حفاظت کیسے کرے، یہ زبان ہی بڑی گڑبڑ کرتی ہے۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک مریدن آئی، کہنے لگی حضرت جی تیری مرید ہوں لیکن ایک تعویذ دے دے، سارے کام تو میرے بن گئے، میری جٹھانی مجھے بڑا ستاوے، بہت ستاوے، ایسا تعویذ دے دے اس کی زبان بند ہو جا۔ مولانا تھانوی نے کہا تجھے ضرور دوں گا تعویذ، تو میری مریدن ہے، میرے گھر پہ کھانا کھا، تعویذ بنا کے لاؤں گا، اپنی بیوی کو کہہ دیا اسے کھانا کھلا، اللہ کی بندی کو، میری مرید ہے اور تعویذ اس کا بناتا ہوں۔ تعویذ بنا دیا، بچی خوش، چلی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد آئی مولانا تھانوی کے پاس گلے لے کر۔ مولانا تھانوی نے کہا یہ کیا؟ حضرت جی کام بڑھ گیا، تیرا تعویذ بڑا کام کا نکلا، اب تو ہماری دوستی ہوگی جٹھانی میں، ہم میں مزہ ہی مزہ، پتہ نہیں کیسا تعویذ دیا۔ اور کئی 18 عورتیں کون سی ہیں یہ ساتھ میں کس کو لائی؟ حضرت 18 تعویذ جوڑ دے دو یہ بھی لڑیں۔ حضرت جی نے کہا جا تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا، میرے پاس فرصت نہیں، کہا نہیں دینا پڑے گا تعویذ۔ حضرت جی نے کہا پہلے میرا تعویذ لا واپس، کون سا تو لے گئی تھی؟ تعویذ دیا تو خادم نے پوچھا حضرت جی آپ نے اس تعویذ میں لکھا کیا؟ حضرت جی نے کہا ساری بات کوشچن نہیں کرتے یار، اس کا عقیدہ اللہ پہ تھا اور اللہ کا کلام سمجھ کر اس نے لیا۔ لیکن پھر مولانا تھانوی نے فرمایا میں نے اس عورت کا مزاج جانچ لیا تھا، یہ نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، یہ میری مرید ہے، یہ 10 سال مجھے ہو گئے، یہ مجھ سے آ کے پردے سے بات کرتی ہے، میں سمجھ گیا اس کی زبان بہت چلتی ہے، میں نے تعویذ میں لکھا ہے یا اللہ میں تعویذ جانتا نہیں، یہ مانتی نہیں،
تو میں نے لکھے دے دیا اور یوں کہا جب وہ لڑے اس کو جیب کے اوپر رکھ لیا اور گرے نہیں، بس جب لڑائی ہوتی ہے رکھ لیتی منہ بند۔ جب یہ جواب نہیں دیتی تھی جٹھانی سوچی اب تو دب گئی مجھ سے، اب دب گئی۔ اللہ، یہ حکیم الامت تھانوی۔ اس لیے میں نے کہا بزرگوں کے پاس جایا کرو، خدا کی قسم اصلاح ہو جائے گی۔ علم سے اصلاح کریں گے، سیاست سے اصلاح کریں گے، حکمت سے اصلاح کریں گے۔ لہذا میری مائی بہنوں، تمہاری واقف زبان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یکفرن العشیر، وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اپنی زبان کو کٹا کٹ چلاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے اسی حالت میں جاتی ہیں۔ لہذا میری تقریر بس ختم ہونے جا رہی ہے تو میں کہہ رہا تھا بہنوں میں تمہاری برائی نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آج بھی تم اللہ کی ولیہ بن جاؤ، تمہارے پیٹ سے آج بھی خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوں گے، نظام الدین اولیاء پیدا ہوں گے، اللہ والے آج بھی پیدا ہوں گے۔ اے ماؤ تمہارے پیٹ سے انبیاء و رسولوں نے جنم لیا، اے میری ماں تمہارے پیٹ سے محدثین نے جنم لیا، اے میری ماں جب تو نمازیں پڑھا کرتی تھی، جب تو قرآن پڑھا کرتی تھی، تیرے پیٹ سے بچے قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوتے تھے، تیرے پیٹ سے جو پیدا ہوتے تھے وہ اللہ کے ولی بنا کرتے تھے۔ اے میری ماں جب سے تو نے پردہ چھوڑا، قرآن چھوڑا، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، بازاروں کی تو زینت بن گئی، آج تیرے بچے تیرا کہنا نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ والا بن جا، رسول اللہ والا بن جا، رسول کی روح پکار رہی ہے۔ گنگیرو کے مسلمانوں اتفاق اتحاد قائم کرو، مسجدوں میں ایک ہو جاؤ، عیدگاہ میں ایک ہو جاؤ، مدرسوں میں ایک ہو جاؤ۔ اللہ کو پتا ہے کون بڑا ہے، اللہ کو پتا ہے تقوی طہارت والا کون ہے۔ پروردگار کل قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی بات پر بخشش فرمائے گا۔ اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا میرے بندے تو جہنم میں جانے والا ہے لیکن میں تجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، ذرا میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ وہ کہے گا یا اللہ پوچھ لے، آج جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیری کسی عالم سے ولی سے دوستی تھی؟ وہ کہے گا اللہ بالکل دوستی نہیں تھی، میں بہت بزی تھا الیکشن میں۔ اچھا اتنی بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ مولانا مستجاب سے، مولانا عبد الرؤوف سے اور جناب یہاں کے علماء سے، قاری صاحب سے، مفتی صاحب سے جا کے ملتا؟ نہیں اللہ میاں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، دیکھو رات دن کمبل بنتا تھا، بالکل مولویوں نے پہلے جلسہ ہی نہیں کیا تھا، ہمارے بعد جلسہ ہوا مرنے کے بعد ہمارے محلے میں۔ اللہ کسی عالم سے دوستی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا اے میرے بندے اچھا ایک بات بتا، تو کسی عالم کے محلے میں رہتا تھا؟ یا اللہ بالکل نہیں جھوٹ بولتا، میں تو چودھریوں کے پاس رہتا تھا، یہ بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا تو نے کبھی کسی عالم ولی کے دسترخوان پر کھانا کھایا؟ جی اللہ پاک ایک دن اچانک کھا لیا تھا۔ پروردگار فرمائے گا جا اسی بات پر بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی وجہ سے مولانا رومی کہتے ہیں، دیگر شعراء کہتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال است۔ اللہ والوں کی مجلس میں ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھ کے باتیں سننا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مجمع ہے نورانی روحانی، کبھی اس کی مخالفت نہ کرنا دوستو۔ جس کو بھی مفتی بنا دیا جاوے فتویٰ سن لینا، غلط یا صلت اس کے سر پر ہوگا۔ قاری بنا دیا جاوے قرآن سن کے اپنی اصلاح کر لینا، امام بنا دیا نماز پڑھ لینا، مفتی بنا دیا فتویٰ سن لینا، قاضی بنا دیا اس کا فیصلہ سن لینا۔
قوم کا رہبر بن گیا، فیصلہ سن لینا، اختلاف نہ کرنا، چونکہ دلوں کا حال اللہ جان رہا ہے، اللہ تیری نیت پر فیصلہ فرمائے گا، عالموں کا حساب اللہ لیں گے، مفتیوں کا حساب اللہ لیں گے، کیونکہ یہ سرکاری ہے، اللہ کا کلام سینے میں رکھتے ہیں، تجھے کوئی حق نہیں بنتا، تو امام کے پیچھے پڑے، قاری کے پیچھے پڑے، مفتی کے پیچھے پڑے، اگر یہ علماء نہ رہے خدا کی قسم نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں افریقہ سے رہ کر آیا، میں نے وہاں دیکھا، لوگوں نے بتلایا، جہاں علماء نہ رہے، مدرسے نہ رہے، صحابہ کی اولاد، تابعین کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو گئی، ایمان سے چلی گئی۔ وجہ پوچھی کہ علماء نہ رہے، علماء کی توہین کی انہوں نے، مدارس کو ختم کر دیا، اپنے مدرسوں کو برباد کر دیا، تبلیغی جماعت کا آنا بند کر دیا، اللہ پاک نے اس نسلوں پر ارتداد کی فضا قائم کر دی۔ اے لوگوں، آج چلتے پھرتے 3 مدرسے ہیں، کہیں بھی جا کے اپنی اصلاح کر لو، مدرسہ جہاں قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے اپنے بچوں کو وہاں بھیجو، چلتا پھرتا مدرسہ بڑے بوڑھوں کے لیے تبلیغ، وہاں جا کے اپنی اصلاح کراؤ، اور پھر دل کی صفائی۔ اللہ والے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ کے، کھانا دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، لڑکا دینے والا اللہ، لڑکی دینے والا اللہ، مکان بنانے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، میری بیٹی کی شادی کرانے والا اللہ، میرے کاروبار میں برکت دینے والا اللہ، یہ ہے اللہ اللہ۔ یہ جو اللہ کراتے اس کا مطلب یہی ہے، اللہ ہے، کاروبار سے نہیں ہوتا، علم سے نہیں ہوتا، قلم سے نہیں ہوتا، اپنی عقل سے نہیں ہوتا، ملازمت سے پیٹ نہیں پلتا، اللہ کے حکم سے پلتا ہے، اللہ کی شریعت پہ چلنے میں پلتا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو قوی کرو، ایمان قوی ہوگا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر گھر کی تعلیم کو زندہ کرو، علماء سے متحد ہو جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، اب کوئی بھی گنگیرو میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ رہے، ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن لگاؤ گے؟ نہیں، فرصت نکال کے کہہ دو انشاءاللہ۔ چلا لگاؤ گے یا نہیں؟ کہہ دو انشاءاللہ۔ حج کرو گے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ انشاءاللہ بہت اچھی نکلی آپ کی۔ اگر اللہ نے وسعت دی قربانی کے جانور کی قربانی کرو گے یا نہیں؟ کہو انشاءاللہ۔ اور قربانی کرتے کرتے نماز پڑھو گے یا نہیں عصر کی؟ عید کی تو پڑھیں، مولانا راشد صاحب سارے سال کے گناہ معاف کرا دے ہم سے، کیوں کیا ہوگا، بس عصر سے چھٹی، بڑی پلاؤ کھانی ہے، بہت مزہ آئے گا، عصر کی فرصت نہیں ملے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بھائی نے جان بوجھ کر 5 وقت کی نماز چھوڑ دی یا 1 وقت کی نماز چھوڑ دی اور توبہ نہیں کی اور قضا نہیں کی، اگر اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا گیا 80 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ایک بڑھیا آئی، ایک دن میں نے یہ مسئلہ سنا دیا، محمد پور میں بڑی عورتیں تھی بیچاری، آ جہاں بیان سن لیں، بس غشی کھا کے گر گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ہمارے مدرسے میں آ کے گری۔ فرمایا میری 70 سال کی عمر ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں جوان ہونے کے بعد میری کتنی نماز قضا ہو گئی، اگر پروردگار نے مجھے پکڑ لیا جہنم میں جلوں گی۔ میں تو آج ہی آئی ہوں اور میں روٹی پکا رہی تھی، میری انگلی جل گئی، اب تک بھی تکلیف ہو رہی ہے، جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں یاد کر کے جہنم کو رو پڑی، بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ اے میری بہن، ایک دن مجھے آپ قبر کے گڈھے میں سونا ہے، منکر نکیر آئیں گے، سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، وہاں جانے سے پہلے قرآن سینے سے لگا لے، نماز سینے سے لگا لے، اللہ والوں سے رابطہ قائم کر لے، خدا کی قسم اللہ دنیا آخرت میں بگڑی بنا دے گا۔ پروردگار مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا گیا تھا 3 گھنٹے بیان کرے، لیکن اگر میں نے سارا بیان یہی کر دیا میرا پیٹرول لکھنؤ جاتے جاتے ختم ہو جائے گا، اور گنگیرو والے تو ماشاءاللہ اہل
علم ہیں اور صاحب قرآن ہیں اور ماشاءاللہ تھکتے نہیں، اہل علم کی سرزمین ہے۔ اللہ پاک اس تھوڑے سے ہی کہنے کو میرے لیے آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں جلسے کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام مستورات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ آج گنگیرو کی سرزمین پر تاریخ ساز اجلاس ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جاوید بھائی کو، مولانا مستجاب کو، ان کے جلسے کی برکت سے ان سے ملاقات ہوئی۔ بشاروں نے جلسہ لاوڑ میں سنا، یہ جوان کھڑے ہو گئے اور آپ کو بلا لیا۔ رب العالمین کی طرف سے بڑی مبارک راتیں چل رہی ہیں، ان مبارک راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ 9 عرفہ کا روزہ رکھنا، 1 سال کے پچھلے گناہ، 1 سال کے آئندہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی آنے والی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ایسے موسم میں یہ جلسہ اور گنگیرو میں ایسے علماء کی موجودگی میں اور ایسا اتحاد اتفاق، اللہ اس اتحاد اتفاق کو قائم رکھے۔ پروردگار گنگیرو سے بغض، حسد، کینہ، تنافر، تباغض، تحاسد میرا مولا شیطان کی پیٹھ پہ لاد کر اس کو بھگا دے۔ کہاں؟ شیطان کے گڑوے۔ اللہ قرآن کریم کا پھر سے گنگیرو کو مرکز بنا دے، آمین کہہ دو۔ اور آنے والی عید ہے، ایسا پیغام امن کا، شانتی کا لے کر آئے۔ اخبار والے لکھیں، میڈیا والے لکھنے پر مجبور ہو جائیں، گنگیرو کی تاریخ بدل گئی، مزاج بدل گیا۔ علماء اور حفاظ اور قراء کے متحد ہونے سے وہاں کے عوام متحد ہو گئے۔ ان کی نماز ایسی، قرآن ایسا، نماز ایسی، امامت ایسی، جلسہ ایسا، فکر ایسی۔ اللہ نظر بس سے گنگیرو کی حفاظت فرمائے۔ دوستو آپ کو ثابت کرنا ہوگا، رسول اللہ کی روح خوش ہو جائے گی۔ خدا کی قسم ہمارے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے رسول کو بتایا جاتا ہے آپ کی امت مدرسے میں لڑ رہی ہے، آپ کی امت مسجد میں لڑ رہی ہے، آپ کی امت عیدگاہ میں لڑ رہی ہے، آپ کی امت خانقاہ میں لڑ رہی ہے، آپ کی امت بازاروں میں۔ ہمارے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اللہ کو آج منانا ہے، پروردگار کے سامنے رونا ہے۔ اللہ ہم کو پوری امت کو معاف کر دے۔ آنے والی جو عید ہے، مستقبل ہے، سال ہے، اللہ گنگیرو کے انسانوں کو جوڑ دے۔ مسلمانوں اگر تم جڑو گے دوسرے بھی جڑ جائیں گے۔ میں شاملی میں بیٹھا تھا، ایک جاٹ بھائی پڑھا لکھا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب سلام۔ بیٹھ گیا، مکہ جی بیٹھ گئے۔ مکہ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا آپ کا چہرہ، آپ کی ٹوپی، آپ کی داڑھی دیکھ کر محبت ہو گئی۔ میں کس وجہ سے ہوئی؟ کہ میں نے سوچا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ میں کہا جی پڑھا لکھا انہوں جائے کہ نہیں، پھر بھی کیا ہو آپ؟ میں کہا جی یوں، وہاں سے میں پڑھا۔ بیٹھ گا، کہنے لگا کتنا اچھا لباس، کتنی اچھی ٹوپی۔ پھر بات چیت کی کہ مولانا آپ کا مشن کیا ہے؟ میں کہا بان وطا کا سندیش، پیام انسانیت۔ افریقہ میں بھی تھا اور جاتا ہوں وہاں بھی یہاں بھی۔ گرلس اسکول دارالعلوم محمد پور میں۔ کا ایجوکیشن فیس بکا اکثر فری، کوئی فیس دے دے تھوڑی سی۔ کا ویری گڈ، آپ جیسے انسان اگر اس سنسار میں ہندوستان میں ہو جائیں آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن چپ کیسے کان میں کہا ایک برادری کا نام لے کر، مولوی صاحب آپ اس میں سے تو نہیں؟ میں کس میں سے؟ کہ جس کو میں نام لینے جا رہا اس میں بڑی جہالت ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہ میں نے ایک سکا اسلام کا مطلب سنا کہ جا اپنا کام کر، اسلام کا مطلب سنے گا، پہلے اسلام میں داخل ہو ورنہ دیکھا غصہ۔ تو اس نے ہمارے صاحب وہ بھی مکہ نہیں، بیچارے کے پاس جہالت ہوگی۔ کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر آپ جیسے لوگ میدان میں اترے ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے، دوستو افریقہ میں 19 سال کے عرصے میں جماعت کی نقل و حرکت سے اور ارباب مدارس کی محنت سے 1 لاکھ عیسائیوں نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں ہم بیٹھے گنگیرو میں بسے بیٹھے، بہت وسیع دنیا ہو چکی ہے، اللہ کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کو اس میں حصہ لینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو یہی کبڑ بن بن کے بس حصہ لو گے، یہی کہ یہی یہاں سے لاوڑ، کاندلا،
کہہ رہا نا. اور تبلیغ والے ہمیں بھائی 10,000 روپے کی جماعت بن رہی ہے. کہ جی 10,000 روپے کا تو جہیز دینا لڑکی کو, جماعت میں کہاں سے جائیں گے؟ ارے تجھے پتا نہیں لڑکی کی شادی بھی نہیں ہوگی, تو مر جائے گا. اگر تو حج میں پیسہ لے کے چلا گیا, جماعت میں لے کے چلا گیا اور تیری موت آ گئی, پروردگار کہے گا آ جا, میرے راستے میں مر کے آیا ہے, سیدھا جنت میں چلا جا. تیری لڑکی کی شادی اللہ کرائے گا, تیرا مکان اللہ بنواوے گا, تیرا کاروبار خدا چلائے گا. صحابہ کی 10,000 کی قبر مکہ مدینے میں ہے, لیکن سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. آج ان کی برکت سے اسلام, مسلمان زندہ ہیں. انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آج ہمیں آپ کو وہی قربانی دینا ہے. اللہ قبول فرمائے. آپ کا جذبہ واقعی بڑا مخلصانہ تھا. میرا گلا تو پڑا ہوا تھا, دوائی کھتے ہوئے آیا تھا. یا آپ کا اخلاص اتنی بات ہو گئی, ورنہ حضرت مفتی صاحب جہاں ہوں, مبلغ دارالعلوم مولانا مستجاب صاحب جیسے عالم با عمل, مفتی صاحب جیسے, اور کیسے کیسے علماء تشریف فرما ہیں یہاں, کیسے اہل علم حضرات ہیں. یہ آپ کا اخلاص ہے. پروردگار آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, یہ جلسہ بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گنگیرو کی سرزمین کو پورے مظفر نگر شاملی میں اللہ چمکا دے, اور یہاں سے وہ بہار آ جائے, پھر امت کے اندر تازگی پیدا ہو جائے. بس میں اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا. فضول سمجھ کر جس کو بجھا دیا تم نے, فضول سمجھ کر جس کو بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. فضول سمجھ کر جس کو بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. روشنی قرآن سے ہوگی, حدیث سے ہوگی, ذکر سے ہوگی, اللہ کی فکر سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اس کو جلاؤ, دکان میں جلاؤ, مکان میں جلاؤ, گاڑی میں جلاؤ, کھلیان میں جلاؤ, جہاں جاؤ کہو الحمدللہ میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں اللہ والا ہوں, الحمدللہ میں محمد عربی سے. مت جھکو, مت کسی سے ڈرو. قرآن کہہ رہا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست مت پڑنا, رنجیدہ مت ہونا, تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا